الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے. وہی سب کا حاجت روا مشکل کشا ہے. وہی سب کی بگڑی بنانے والا ہے. وہی رزق میں فراخی کرتا ہے اور وہی رزق میں تنگی کرتا ہے. وہی مختار کل ہے. وہی عالم الغیب ہے. غرضے کے ہر چیز کا وہی مالک. اس کے بعد بے انتہا بے حساب درود و سلام ہو اس ہستی پر جو رحمت للعالمین. میرے بھائیو، آج کے خطبے میں جس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ساری امت میں افضل ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں اور بعثت سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا شرف انہیں حاصل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں مصاحبت کا تمغہ امتیاز انہیں حاصل ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امام المجاہدین ہیں ان کی ہم رکابی کا انہیں فخر حاصل ہے. وہ جنہیں وفات کے بعد بھی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین کا شرف حاصل ہے. وہ جو وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غمناک موقع پر امت کو سنبھالا دینے کا شرف حاصل کر چکے ہیں اور وہ جو انکار زکوٰۃ اور ارتداد کے فتنے کی سرکوبی کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. میری مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا نام عبداللہ، والد کا نام عثمان، کنیت ابو بکر اور لقب، 2 لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، صدیق اور عتیق، اور ایک لقب اللہ نے انہیں دیا، صاحب. جب اللہ نے یہ فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر لوگو تم اس کی مدد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے ہو تو اس کی مدد تو اللہ نے کر دی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اپنے علاقے سے نکالا، ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی یعنی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو میرے بھائیوں ذرا غور کریں کہ اللہ گواہی دے رہا ہے اپنے قرآن مجید میں، قیامت تک کے لیے اللہ نے گواہی دے دی کہ وہ نبی کا ساتھی ہے. اور جب وہ نبی کے ساتھی ہیں
تو ہم میں سے جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں یقیناً وہ بدبخت ہیں، گناہگار ہیں، مسلمان بھی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ سوچ اور سمجھ کے ساتھ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھی کا بہت اونچا مقام۔ دیکھیں، دو لقب جو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیے، ایک ہے صدیق۔ یہ اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ ہلنے لگا، تو آپ نے ایک جملہ بولا، فرمایا اثبت احد، اے احد ٹھہر جا، ثابت رہ، نہ ہل، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، بے شک تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ لہذا وہ اسی وقت تھم گیا۔ تو یہ وہ لقب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مرحمت فرمایا۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ تبارک و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے مخاطب ہو کر فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، اللہ نے آپ کو آگ سے آزاد کر دیا، اللہ نے آپ کو آگ سے آزاد کر دیا۔ عتیق کا معنی آزاد کیا ہوا۔ تو یہ لقب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہ دو، اور ایک اللہ نے اذ یقول لصاحبہ، صاحب ہونے کا لقب اللہ نے اپنے قرآن مجید میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، میں مختصر آپ کی سیرت اور آپ کی فضیلت کی چھوٹی معمولی کچھ باتوں کا ذکر کروں گا۔ یعنی جب ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی آپ قوم میں آپ کی بہت مقبولیت تھی۔ جب آپ ہجرت کر کے نکلنے لگے تو اس وقت کے سردار ابن دغنہ کو پتہ چلا، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، انک تکسب المعدوم، بے شک تو محتاجوں کی مدد کرتا ہے، ان کے لیے کمائی کرتا ہے، وتصل الرحم، صلہ رحمی کرتا ہے، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، ویسے گٹھڑی کا بوجھ بھی اور لوگوں کا مالی بوجھ بھی اٹھاتا ہے، وتقری الضیف، اور تو مہمان نوازی کرتا ہے، وتعین علی نوائب الحق، اور مصائب حق میں تو مددگار بنتا ہے۔ بھلا تو کیسے نکل سکتا ہے، کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ تو اس علاقے سے چلا جائے؟ لہذا اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے کہ میں ان کی وہ کرتا ہوں، ان کی ضمانت دیتا ہوں، میں ان کی ضمانت دیتا ہوں، آپ انہیں نہ جانے دیجئے۔ اس طرح ابھی مسلمان ہونے سے پہلے بھی عہد جاہلیت میں بھی آپ کا اونچا مقام تھا۔ پھر عہد جاہلیت میں کبھی آپ نے شراب نہیں پی، کبھی آپ نے بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ صحابہ کی ساتھیوں کے مجلس میں موجود تھے، کہنے لگے کہ میں نے آج تک کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ جب میں بلوغت کی عمر کو پہنچا تو میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک بت کدے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارے معبود ہیں، ان کی عزت کر، یہ اونچا مقام رکھتے ہیں۔ تو وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں ایک بت کے قریب آیا اور اس سے کہنے لگا، انی جائع فاطعمنی، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دو۔ فلم یجبنی، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔
میں نے کہا انی عارن فقسنی فلم یجبنی، کہ مجھے کپڑے دے دو، مجھے لباس دے دو، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے اس کے منہ پر دے مارا تو وہ منہ کے بل نیچے گر گیا۔ یعنی یہ بات یہ بتاتی ہے یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تب بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار دیکھا تو سب سے پہلے مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمانے لگے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، ولا تعبد غیرہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والموالات علی طاعتہ، اور اس کی اطاعت پر قائم رہو۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی حضرت ابوبکر صدیق کو، سنتے ہی مسلمان ہو گئے، سنتے ہی کوئی بات اور نہیں کی، مسلمان ہو گئے اور آپ کی نصرت و حمایت کا اعلان کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ان اللہ بعثنی الیک، مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے، فقلتم کذبت، تم کہتے ہو جھوٹ بولتا ہے، یعنی مجھے جھوٹا کہتے ہو، وقال ابو بکر صدق، اور ابو بکر نے مجھے سچا قرار دیا ہے، وواسانی بنفسہ ومالہ، اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی میری مدد کی ہے، فہل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو اذیت دینے سے باز آ سکتے ہو؟ یعنی اپنے دشمنوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بات آپ بیان فرما رہے، اور بے باکی کے ساتھ تبلیغ کرنے والے ساتھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ یا رسول اللہ اعلانیہ تبلیغ شروع کر دیں، دعوت اعلانیہ طور پر شروع کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں ابوبکر، انا قلیل، ابھی ہم تھوڑے ہیں، ذرا اور بھی ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں، پھر اعلانیہ دعوت بھی دیں گے۔ تو ایک دفعہ وہ جذبات میں آ کر تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے نکل آئے۔ مسلمان جو تھوڑے سے تھے اپنے اپنے قبیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی تقریر شروع کر دی۔ جیسے ہی تقریر شروع کی مشرکین اٹھے اور مسلمانوں کو بھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زد و کوب کرنے لگے، اور حتیٰ کہ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے کو مار مار کر انتہائی زخمی کر دیا اور بری طرح روندا، اور اس طرح آپ بے ہوش ہو گئے۔ قبیلہ بنو تیم جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا قبیلہ تھا، وہ بھاگے آئے اور انہوں نے آ کر انہیں چھڑایا اور اپنے گھر ان کے لے گئے، اور جب بڑی کوشش کرتے رہے کہ ہوش میں آ جائیں، جب جو ہی تھوڑا سا ہوش آیا تو کہنے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ سنتے ہی وہ قبیلے کے لوگ ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان کی والدہ سے، حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ سے کہہ گئے کہ کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیں۔ چنانچہ والدہ بھی انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرتی رہیں، ان سے باتیں کرتی رہیں۔ جب بھی وہ بولے تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ دراصل جب یہ معاملہ ہوا تھا پٹائی کا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں تشریف لائے ہوئے تھے، اس لیے انہیں فکر تھی کہ ان کا کیا بنا۔ ان کی فکر تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں، تو کہنے لگے جاؤ
جا کر جمیل جو کہ خطاب کی بیٹی ہیں ان سے جا کر پوچھ کے آؤ۔ چنانچہ ان کی والدہ ادھر جاتی ہیں، وہ کچھ نہیں بتاتی، البتہ ان کے ساتھ آتی ہیں اور پھر ان کو دیکھ کر وہ چیخ کر کہتی ہیں اتنا بڑا ظلم کیا لوگوں نے آپ پر، انشاءاللہ اللہ ضرور انتقام ان سے لے گا۔ پھر اس کے بعد یہ پھر بول کر پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں اور کہاں ہیں؟ تو وہ جمیل بتاتی ہیں کہ وہ ابن ارقم کے گھر میں ہیں۔ تو فرمانے لگے فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَن لَا أَذُوقَ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا وَلَا أَشْرَبَ شَرَابًا أَوْ آتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مل لوں میں کبھی نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ یہ اس بات کی انہوں نے قسم کھائی۔ چنانچہ جب رات ہو گئی گہری اور پرسکون ماحول ہو گیا تو دونوں خواتین نے آپ کو سہارا دے کر لے گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیا اور یہ حالت دیکھ کر آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے بے ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے رسول، لیس بی باس الا ما نال الفاسق من وجہی، مجھے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس بدبخت نے جو میرا چہرہ مار مار کے شدید زخمی کر دیا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ ہذہ امی برۃ لولدہا، یہ میری امی ہیں، یہ بہت مہربان ہے اپنی اولاد پر، بہت مہربان ہے۔ وانت مبارک، اور آپ خیر و برکت کے منبع ہیں۔ فدعوها الی اللہ، یا رسول اللہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیجیے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ میری ماں مسلمان ہو جائے، اور تو آپ فدعو لہا، اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائیے، ان یستنقذھا بک من النار، کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے یہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ یعنی اپنی ماں کے لیے فکر مند ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا رہے ہیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی اسلام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ یعنی اتنی تکالیف کے باوجود آپ استقامت کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک یہودی عالم کے پاس پہنچ گئے، اس کو اسلام کی دعوت دی، وہ کمبخت بجائے اس کے کہ دعوت قبول کرتا الٹا کہنے لگا اللہ تو ہمارا محتاج ہے، وہ ہم سے قرض مانگتا ہے، ہم امیر ہیں اغنیاء ہیں، اللہ محتاج ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ چنانچہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر شکایت کی کہ ابو بکر نے مجھے مارا ہے، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا اور آپ سے پوچھا کہ ما حملک علی ما صنعت، یہ آپ نے کیوں ایسے کیا جو آپ نے کیا ہے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہنے لگا یا رسول اللہ اس نے یہ بات کی تھی کہ اللہ غریب ہے، ہم سے قرض مانگتا ہے، تو ہم امیر ہیں، تو مجھے غصہ آیا، غیرت دینی کی وجہ سے میں نے اس کو تھپڑ لگا دیا۔ اب وہ یہودی عالم منکر ہو گیا، انکار کر دینے لگا کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے قرآن مجید اتار دیا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، اللہ نے سن لیا ہے۔ اگر یہ نہیں مانتا، جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ نے تو سن لیا ہے جو ان کافروں نے کہا، قالوا
ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، کہ اللہ غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اور ہم غنی ہیں۔ اللہ نے یقیناً سن لیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہر بات سنتا ہے، اسے سب کچھ کا علم ہے۔ تو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی کی گواہی دینے کے لیے قرآن مجید اتار دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رازوں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر جب حضرت حفصہ جو کہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، ان کا خاوند جنگ بدر میں شہید ہو گیا، تو حضرت عمر کہنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اگر میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں، تو وہ کہنے لگے کہ میں سوچ کے بتاؤں۔ ایک دو دنوں بعد وہ بتاتے ہیں، ایک دو دنوں بعد، کہ ابھی میرا موڈ نہیں ہے، ان دنوں میرا کوئی خیال نہیں۔ خیر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی اسی حوالے سے کہ حضرت حفصہ کا نکاح میں آپ سے کر دوں اگر آپ چاہیں تو۔ وہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دی۔ پھر 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے حضرت عثمان پر کوئی غصہ نہیں تھا، انہوں نے جواب تو دے دیا، انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، نہ ہاں کی نہ کی، مجھے ان پر بہت غصہ تھا۔ خیر، کچھ دن گزرے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے لیے پیغام نکاح بھیج دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بعد میں انہیں ملے اور کہنے لگے انہو لم یمنعنی ان ارجع الیک، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں نے آپ کو آپ کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت حفصہ کا ذکر فرمایا تھا، تو مجھے کیونکہ علم تھا اس لیے میں نہیں چاہتا تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیغام بھیجتے تو میں ضرور آپ کی جو یہ خواہش تھی پوری کر دیتا، نکاح کر لیتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو قائم رکھنے کے لیے، اگر نہ کوئی کیا بات ہے یہی کہہ دیتے نہیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا تھا، تو نہیں، یہ راز انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحابی کی کتنی اونچی شان ہے کہ اپنے نبی کے راز کو راز سمجھ کر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تکبر سے بری قرار دے دیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ من جر ثوبہ خیلا، جو تکبر کی وجہ سے اپنی چادر، اپنی شلوار ٹخنوں سے لٹکا کے رکھتا ہے تو لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ یہ جب بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق فکر مند ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری چادر کا ایک پلہ جو ہے وہ جھک جاتا ہے زبردستی، میں ٹھیک بھی کرتا ہوں پھر بھی نیچے ہو جاتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا انک لست تصنع ذلک خیلا، یہ جو تم کرتے ہو یہ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے ہو۔ یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تکبر سے بری قرار دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، کبھی کبھی نماز کے بعد بیٹھ جاتے، صحابہ سے پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ ایک دفعہ یہی پوچھا، ایک ساتھی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو اترا ہے اور اس ترازو کے ایک پلڑے میں آپ کو ڈالا گیا، دوسرے میں حضرت ابو بکر صدیق کو، تو آپ کا پلڑا بھاری ہو گیا،
پھر اس کے بعد ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈالا گیا اور دوسرے پلڑے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک پلڑے میں عمر کو ڈالا گیا اور دوسرے پلڑے میں عثمان کو ڈالا گیا رضی اللہ تعالی عنہم. فرمایا کہ پھر حضرت عمر کا پلڑا بھاری ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے خلافت و نبوت، یہ نبوت کے بعد خلافت کی طرف اشارہ ہے. یعنی یہ ترتیب کہ نبی کے بعد ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان، یہ اس طرف اشارہ ہے. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہو گیا تو یہ ترازو اوپر کو دوبارہ اٹھ گیا. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے اہل تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. اگر میں نے کوئی بھی خلیل بنانا ہو تو میں ابو بکر کو خلیل بناؤں. اسی طرح ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے دروازے تھے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے سب کو بند کرا دیا. فرمایا لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر. بخاری کی روایت ہے کہ جتنے دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، سب بند کر دی جائیں سوائے ابو بکر کی کھڑکی اور دروازے. یعنی باقی سب کی کھڑکیاں مسجد کی طرف کھلتی تھیں، بند کرا دی. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام تھا رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کے مقام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد حضرت ابو بکر کا مقام ہے. اس بات پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کچھ باتیں پوچھیں. جب جانے لگی تو کہنے لگی کہ جب میں دوبارہ آؤں اور اگر آپ نہ ملیں تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ان لم تجدنی، ان لم تجدینی، اگر تو مجھے نہ پائے فاتی ابا بکر. بخاری کی روایت ہے تو ابو بکر کے پاس آ. معلوم ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی مقام رکھتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الناس احب الیک، آپ کو سب لوگوں میں کون سا زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے عائشہ کا نام لیا. تو میں نے پوچھا مردوں میں سے، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور پھر کچھ اور نام بھی لی. تو اس طرح سب سے اعلیٰ، جو سب سے زیادہ جو محبت پسندیدہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں مردوں میں سے. تو میرے بھائیوں اتنی واضح باتیں ہیں، پتہ نہیں ہمارے ان بھائیوں کو کیوں درد ہوتی ہے، کیوں تکلیف ہوتی ہے، کیوں انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے قدغن ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت دے اور ان کو صحیح اسلام پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں اللہ اکبر. ایک زبردست حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مختلف کاموں کے لیے مختلف جنت کے دروازوں کا ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر ایک دروازہ جو ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے خاص ہے. ایک جہاد کا دروازہ ہے، ایک صدقے کا دروازہ ہے، ایک روزوں کا دروازہ ہے. ہر ایک کو اس کے دروازے سے پکارا جائے گا. نماز والوں کو نماز کے دروازے سے، ادھر آؤ نمازیوں، یہاں سے داخل ہو جاؤ جنت میں. اور روزے والوں کو باب الریان اور باب السیام سے پکارا جائے گا. صدقے والوں کو اسی طرح، جہاد والوں کو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ جسے 8 دروازوں سے آواز دی جا رہی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں،
اور فرمایا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ یا ابا بکر، مجھے امید ہے کہ آپ انہی میں سے ہوں گے اے ابو بکر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی درخواست کی جا رہی ہوگی کہ آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے بھائیوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے قطعاً ہے، اور دیکھیں وہ کیا کیا بکواسات کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے، حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ مال لانے کی تلقین فرمائی، تو میں گھر کے مال میں آدھا کر کے آدھا لے آیا، اور میرے دل میں یہ تھا کہ آج ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، سب گز لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابو بکر صدیق آئے تو پوچھا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ کہنے لگے میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے، سارا مال لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر سے اسی وقت کہا کہ میں آپ سے کبھی سبقت نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخر میں ایک دو شعر پڑھ کر اپنے جذبات کا اظہار کروں گا تاکہ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفا کا آج اندازہ ہو۔ وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ جان صداقت و جان وفا ہے، رسالت کے قدموں میں رکھ دے وہ لا کر، چلے گھر کا گھر وہ اپنے سر پہ اٹھا کر، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، وہ غم خوار پہلا رسول خدا کا، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، نبی سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ محب خدا، وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے، وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صحابی جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے اس کے مطابق ہمیں ان کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں سب صحابہ کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سب صحابہ جنتی ہیں، اور جن کو اللہ نے دوسروں پر فضیلت دی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ نبی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق تمام بشر سے افضل ہیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحابہ کی حرمت کا خیال رکھنے والے بنے، اور صحابہ کی شان اللہ تبارک و تعالی نے جو رکھی ہے اس کو دل سے تسلیم کرنے والے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، ایک دو دعاؤں کا کہنا ہے۔ ام عبد منیب معروف خاتون ہیں، بزرگ خاتون ہیں، بہت سے لوگ انہیں جانتے ہیں۔ ان کی نواسی ہسپتال میں داخل ہے اور کافی تکلیف میں ہے، آپریشن ہوئے ہیں اور مسائل ہیں۔ ان کے لیے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح ادھر زینت بلاک ہے یا کوئی اور بلاک، محمد الرسول اللہ جو مسجد تھی اس میں ایک خطیب ہوتے تھے پہلے، حافظ ارشد صاحب، ان کے چھوٹے بھائی
وہ بھی عالم دین ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، عالم دین ہیں. یہ عید الاضحیٰ سے اگلے دن روڈ پر جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا. وہ اس دن سے غالباً 4 اگست کی بات ہے، اس دن سے آج تک بے ہوش ہیں، دماغ پر چوٹ لگی ہے، اور وہ کافی تکلیف میں ہیں، اور جو لواحقین ہیں وہ بہت پریشان ہیں، اور اس بات کے مستحق ہیں. کوئی 60,000 سے زیادہ ان کا خرچہ ہو چکا ہے کہ وہ ان کی مدد کی جائے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے قاری صاحب کو یہ آپ جمع کرا دیں اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو، کیونکہ میں خود مل کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں. بس دعا کریں کہ اللہ انہیں مکمل صحت بھی عطا فرمائے. اور ایک یہ اعلان ہے برائے اپیل جامع مسجد اقصی اور مدرسہ نداء الاسلام. یہ وہ دوست ہیں جن کے لیے ہم پہلے بھی کئی مرتبہ چھت کے لیے اور جگہ کے لیے ہم کوشش کرتے رہے، اور اب ان کی ضرورت ہے دروازے اور کھڑکیوں کی فوراً ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے آگے سردیاں بھی آنے والی ہیں، تو یہ بہت بڑا عظیم کام ہے، اس میں بھی آپ حصہ ڈالیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ مسجد کی خدمت کرنے والے بن جائیں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأكبر.